الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سننے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے کہ اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، بلکہ جب بھی کوئی آپ اپنا کام شروع کیا کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے کام کا آغاز کیا کریں، انشاءاللہ اس کے بے شمار برکتیں آپ کو ملیں گی۔ آپ چینل سچی باتوں کے ذریعے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی صاحب کو اگر کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ مل رہی ہو، وہ ہمارے چینل پر سرچ کرے، انشاءاللہ اس کو اپنے مطلوبہ خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تعبیر زیادہ لمبی نہ ہو، اس کی مختصر سا بیان ہو جائے تاکہ سننے میں اور سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو آئیے ہم زیادہ اپنے موضوع کو طویل نہیں کرتے، مختصراً عرض کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا نام ہے شمع، جسے عام لفظوں میں آپ موم بتی بھی کہتے ہیں۔ کہ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں شمع کو جلتا دیکھے یا اس کو بجھتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے، یا اگر اس شمع کو کسی اسٹینڈ پر لگے ہوئے دیکھے، جس طرح موم بتی یا شمع کسی اسٹینڈ پر لگی ہوتی ہے، 3-4 اس کے اسٹینڈ بنے ہوتے ہیں، نیچے اس کی گرپ ہوتی ہے، اگر اس کے اسٹینڈ کو کسی بھی کلر میں دیکھے، سونے میں دیکھے، پیتل، تانبے یا کسی اور کلر میں یا لکڑی میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خواب میں شمع کو دیکھنا دولت آنے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں شمع کو دیکھتا ہے، یہ اس خواب کی طرف تعبیر کی جائے گی کہ اس کو عنقریب کوئی دولت مل جائے گی۔ اور بعض بزرگان دین نے اس کو عزت سے بھی تعبیر کیا، بعض نے عیش و نعمت سے تعبیر کیا۔ یعنی اگر کوئی شمع کو دیکھتا ہے تو اس کو دولت کی فراوانی ہوگی، عزت میں اضافہ ہوگا اور وہ اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارے گا۔ اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں روشن شمع کو دیکھتا ہے، یعنی شمع کو جلتی ہوئی دیکھتا ہے، تو یہ اس چیز کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کے پاس دولت اور نعمت زیادہ آئے گی۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ شمع اس کے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اس شمع سے پورا گھر اس کا روشن ہے، تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ اس سال اس پر نعمت کی فراغی ہوگی، یعنی بے حساب اس کو نعمتیں نوازی جائیں گی۔ اور وہ نعمت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، دولت کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، اور بعض اہل تعبیر نے اس کو خوبصورت عورت سے نکاح میں بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص روشن شمع کو دیکھتا ہے تو اگر وہ کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے تو اس چیز کی بھی تعبیر بنتی ہے کہ اس کے ہاں کسی نیک اور خوب سیرت، نیک سیرت سے نکاح کا خواہش مند ہوگا یا اس سے نکاح کرے گا۔ اور اگر کوئی صاحب خواب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو شمع روشن کر کے دی، اس کے ہاتھ میں شمع ہے، بجھی ہوئی ہے، لیکن کسی صاحب نے اس شمع کو روشن کر دیا، تو اس چیز کی یہ دلیل ہے کہ عزت اور دولت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس شمع چاندی کے شمدان کے ساتھ ہے، شمدان جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ موم بتی رکھنے کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں 4 یا 5 مختلف جگہ پر موم بتیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور نیچے اس کا ایک پکڑنے کے لیے گرپ ہوتی ہے، اس کو شمدان کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں موم بتی کا سٹینڈ بھی کہہ لیں آپ اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اگر کوئی صاحب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا وہ سٹینڈ چاندی کا ہے تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ وہ خوبصورت عورت سے نکاح کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ شمع دان سونے کا ہے، دلیل ہے کہ شاہی خاندان سے عورت کرے گا۔ میں اپنے خواب میں بارہا اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ اب یہ شاہی خاندان کا دور نہیں ہے، بادشاہوں کا دور نہیں ہے۔ تو یہاں جہاں کہیں بھی شاہی خاندان یا بادشاہ کے متعلق کوئی ذکر ہوگا تو شاہی خاندان سے کسی امیر گھرانے کا مطلب لیا جائے گا، جو بہت ہی زیادہ امیر اور بہت ہی زیادہ رئیس ہو، اس کا یہ مطلب لیا جائے گا۔ اور اسی طرح بادشاہ کا اگر ذکر ہو تو اس گھر کا سربراہ یا اس علاقے کا جو چودھری جسے کہہ لیں یا کوئی بڑی شخصیت کہہ لیں، یہ اس سے مراد ہو۔ تو اگر کوئی شخص شمع دان سونے کا دیکھتا ہے تو اس چیز کی یہ دلیل ہے شاہی خاندان کی عورت سے نکاح کرے گا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ شمع دان تانبے کا ہے تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ بے اصل عورت سے نکاح کرے گا۔ بے اصل عورت جس کا کوئی
خاندان کا پتہ نہیں، جس کا کوئی نام و نشان نہیں، وہ ایسی عورت سے نکاح کرے گا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا شمعدان پیتل کا ہے تو اس چیز کی تعبیر بنے گی کہ کسی اعلیٰ خاندان کی عورت سے نکاح کرے گا، جس کا حسب و نسب اچھا ہوگا، جس کی معاشرے میں عزت ہوگی، ایسے خاندان میں اس کا نکاح ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ شمعدان لوہے کا ہے، تعبیر ہے کہ اس کو ایک مضبوط بیوی ملے گی۔ مضبوط سے مراد جو اس کے ہر دکھ سکھ میں ساتھی بنے گی، اس کی ہر پریشانی میں اس کا ساتھ دے گی، اور ہر طریقے سے وہ ہر پریشانی کا مقابلہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کرے گی۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا شمعدان مٹی کا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ عام لوگوں میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر لے گا۔ یعنی اگر کوئی مٹی کا شمعدان دیکھتا ہے، اس کا سٹینڈ جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ تعبیر ہوگی کہ وہ عام گھریلو جو خواتین ہوتی ہیں عام طبقے کی، ان میں سے کسی سے نکاح کی تعبیر بیان کی گئی۔ اسی طرح ایک بزرگ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ روشن شمع ہے اور اس کے ہاتھ پر رکھی ہوئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک بجھ گئی تو یہ تعبیر ہے کہ اس کی عورت مر جائے گی۔ یعنی اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے ہاتھ میں شمع پکڑی ہوئی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک گل ہو گئی، بجھ گئی، تو اس چیز کی یہ تعبیر ہے کہ اس کی عورت کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر دیکھے کہ روشن شمع اس کے ہاتھ میں ہے اور کسی نے اس کو بجھا دیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس پر کوئی شخص حسد کرے گا، یعنی اس کے حاسدین پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی ایسی نعمت سے نواز دے گا کہ جس کو دیکھ کر دوسرے حسد کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ شمع کی روشنی مدھم ہو گئی، ہلکی ہو گئی، تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ اس کی عزت اور مرتبہ کم ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی صاحب اپنے ہاتھ میں روشن شمع کو دیکھتا ہے تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ اس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوگی۔ اور اگر کوئی صاحب کسی شہر میں بہت سی شمعیں دیکھے، یعنی اگر کوئی صاحب نے خواب میں کسی شہر میں بہت سی شمعیں، بہت سی موم بتیاں روشن ہوتی ہوئی دیکھے تو یہ تعبیر ہوگی کہ وہاں کا بادشاہ عادل منصف ہوگا، عبادت گزار ہوگا، دانش مند ہوگا، اور اس کے شہر میں بہت ہی خوشی ہوگی۔ اور اگر کوئی صاحب خواب میں مسجد میں بہت سی شمعیں روشن دیکھتا ہے اور یہ تعبیر ہے کہ وہاں کے لوگ عبادت اور حصول دین علم میں پوری طرح مشغول ہوں گے، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے اور زہد و عبادت میں مشغول ہوں گے بہت سے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا شمار ایسے لوگوں میں کرے کہ جو عبادت گزار ہوں اور دین کا علم سیکھ رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے لیے اپنے خیر کے دروازے، رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میں نے جو بیان کیا اور آپ نے جو سنا، اس میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، مجھے علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔